کہ یہ بہت ہی اگریسو سٹانس اپنایا ہے پاکستان نے، اور جس طریقے سے پاکستان اس ایشو کو اب لے کے جانا چاہتا ہے، ڈیفینیٹلی ہندوستان کا میڈیا چلائے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ کے لوگ ہیں، خاص طور پہ پی جی پی میں ہندواتہ کے جو سارے پیروکار ہیں، ہٹلر کی پالیسی کو لے کے جاتے ہیں، وہ ایک سے ایک بڑھ کے بیان دے گا پاکستان کے خلاف. بیان کیا، وہ تو مار داڑ پر آ جاتے ہیں. وہ جی پاکستان کو سبق سکھائیں گے، وہ تو آئے دن اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. امت شاہ بھی وزیر داخلہ جو ہے، اور یہ بھی، اور نیشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر اجیت دوول بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو اندازہ ہے کہ ایسا اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیں ایسٹ پاکستان کی باتیں کرتے ہیں، جس وقت انہوں نے علیحدہ کیا ہوا ایسٹ پاکستان، تو وہ 1000 میل کا آپ دیکھ لیں اس میں فاصلہ تھا. پھر وہ صورتحال کچھ اور تھی. عوام میں ہی اگر کچھ صورتحال ایسی پیدا ہو جائے تو لوگ پھر ظاہر کچھ نہیں کر سکتے. یہاں تو آپ دیکھ لیں 1 انچ بھی ہندوستان مغربی پاکستان یا موجودہ پاکستان کا آج تک نہیں لے سکا. اور ہمیشہ ہم اس حوالے سے ہم نے 65 کی وار ہو، جس طرح ہم نے مار لگائی تھی. کچھ لوگ انڈیپینڈنٹ ہسٹورین ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی برابر چھوٹ گئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمارا اپر ہینڈ تھا 17 دن کی جنگ میں. لیکن اب 2 چیزیں بڑی اہم ہو رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اب دیکھیں ہندوستان نے جو ان کی ایک قیادت ہے کشمیریوں کی، آل پارٹیز حریت کانفرنس APC، ان کے وہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے پرو انڈین ونز ہیں، ان کو بھی گھروں میں نظر بند کیا ہوا ہے، ان کو بھی جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. تو وہاں پہ ہندوستان کا پارشل میڈیا اور وہاں کے کانگریسی لیڈر کہتے ہیں کہ یہ آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں. جو آپ کے ساتھ ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، وہ آپ کے APC والے تو نہیں کہتے کہ جی ہم نے پاکستان میں جا کے شامل ہونا ہے. آپ ان کو بھی بند کر کے اپنے خلاف کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہندوستان کو تو ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے. دوسرا، دنیا جو ہے نا ڈیفینیٹلی پاکستان کی بات کو سنے گی، ساتھ دے گی نہیں، کم از کم سنے گی ضرور. ٹھیک ہے. کل 5 اگست کو انہوں نے ایک اور پرووکیشن رکھی ہوئی ہے. کیا کہ کل وہ باقاعدہ طور پہ جو آپ دیکھ لیں ایودھیا ماسک تھی، جو اس کو مندر میں تبدیل کرنے کی بات، وہ کل فارملی اس میں وہ تبدیل کر رہے ہیں. اور بڑے بڑے لوگ جائیں گے وہاں پہ جی کہ جی یہ آپ جو کر رہے ہیں بابری مسجد جو ہے نا، اس کو انہوں نے ٹیمپل میں مندر میں تبدیل کرنا ہے. یہ بھی پرووکیشن ہے. دیکھیں ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ ان کا میڈیا بڑے کم لوگ ہیں جو اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں اور دب گئے. اور زیادہ مجھے جس بات کا دکھ ہے، اور میں چاہوں گا کہ کامنٹ کریں اس پہ اپنا ڈاکٹر صاحب بھی، دیکھیں سری نگر کی جو ہائی کورٹ ہے نا، 99% جو ہیومن رائٹس کے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو کیسز ہیں نا، وہ ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو آگے تھوڑی بہت مجھے اور لوگوں کو امید تھی، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ آزاد ہے، الیکشن کمیشن آزاد ہے، لیکن معذرت کے ساتھ 1 سال ہو گیا، ہر چیز ملتوی کیے چلے جا رہے ہیں. اس پہ بڑے لوگ پٹیشن لے کے گئے ہیں 370 اور 35A کو ریووک کرنے کے حوالے سے. وہ ملتوی پہ ملتوی کر رہے ہیں، اور بظاہر لگتا ہے کہ پورا موقع مودی کو دے رہے ہیں کہ وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے اپنا کام مکمل کر لیں. میرا خیال ہے اب ہماری پالیسی جس طرح اگریسو ہو رہی ہے، ہمیں اب چائنا کی بھی سپورٹ ہے، اور جس طریقے سے ٹرکی، ملیشیا اور بھی ہمارے سپورٹر ہیں. اور چلیں جو تو براہ راست سپورٹ کرتے ہیں کہ جی کشمیر پہ آپ کی نقطہ نظر کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ جو کہتے ہیں جی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، وہ بھی ہماری ایک سپورٹ ہے. جو پہلے خاموش رہتے تھے اس لیے کہ جی ان کو لگتا تھا کہ جی ان کے کمرشل بزنس انٹرسٹ ہیں ہندوستان میں، لہذا بات نہیں کرتے تھے. ایون آپ دیکھ لیں معذرت کے ساتھ UAE سعودی عرب نے ان کو ایوارڈ دیے، وہ خاموش رہے کہ جی کشمیر ان کا انٹرنل معاملہ ہے. لیکن اب بھی ان پہ دباؤ بڑھ رہا ہے. آپ دیکھ لیں کانٹیکٹ گروپ جو ہمارا اس کا ہے OIC کا، وہ پچھلے مہینے جب میٹ کیا تھا، اس میں پہلی مرتبہ ہندوستان کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں. تو میرا خیال ہے تبدیلی آ رہی ہے. اب اس حوالے سے دیکھنا ہے کہ حکومت کتنا کنسسٹنٹلی اپنے نقطہ نظر کو آگے دنیا میں پھیلاتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پھر سے پاکستان جو ہے وہ کھل کر اس معاملے پر آیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں شروع سے کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی آئی ہے، لیکن ہمیشہ ایک سافٹ کارنر اپنایا گیا، ایک طریقے سے بات کرنے کا کہا گیا. لیکن اب جس طریقے سے اگریسو موڈ میں آیا ہے پاکستان، آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. پھر میرے خیال ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکتے ہیں، انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر ہیں، سب کچھ جانتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں ایک چیز تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، ایک مدت کے بعد واقعی ہماری پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے بڑا واضح طور پر لگ رہا ہے کہ اپیزمنٹ کی، خوش کرنے کی ہندوستان کو پالیسی، پوسچرنگ کہ جی ٹھیک ہے ہندوستان بھلے جو کچھ کرے، سخت بولے، ہم ایسا رویہ نہیں رکھیں گے. اور خیر ماضی میں ہم نے کر کے بھی دکھایا، جس طریقے سے شملہ ایکارڈ ہوا، کشمیر کا معاملہ پیچھے چلا گیا. پھر مشرف صاحب کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ جی کشمیر پہ بات کرنا معذرت کے ساتھ گناہ ہو گیا تھا، کشمیر پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. پھر یہی کام ہمیں دیکھا بعد نخواستہ مشرف صاحب اپنا نواز صاحب کے زمانے میں ہوا، بی بی صاحبہ کے زمانے میں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن اب بدلتے حالات میں جس طرح ہندوستان
5 اگست کی بات ہے، نیکسیشن کی اس نے 370 اور 35A لے کے آئے، اس نے جس طرح یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا کشمیر کو اور لداخ کو، سارا کچھ انہوں نے کر لیا۔ اس کے بعد سے اب پاکستان کے لیے کچھ رہ نہیں گیا تھا۔ پاکستان ایک عرصے سے بڑا واضح طور پہ ایک میسج دنیا کو بھی دیتا ہے اور ہندوستان کو بھی دیتا ہے کہ بھئی ہم آپ کی ہیجمنی نہیں قبول کریں گے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ جی جس طرح باقی ملک آپ کے نیچے لگ گئے ہیں اور آپ کی بات سنتے ہیں، اگرچہ آج کل وہ بھی بالکل بڑے سخت ہو کے بات کرتے ہیں، نیپال ہو، مالدیپ ہو، اسی طرح سے بنگلہ دیش ہو، بھوٹان ہو، چائنا ہو، سارے۔ اب دیکھیں بات یہ کہ اصل بات یہ کہ جس طریقے سے 5 اگست کو بڑا واضح طور پہ ہندوستان نے اس طرح ڈیموگرافک چینج لانے کی کوشش کی کہ ایک جو مائنارٹی ہے ہندوؤں کی، اس کو لایا جائے اور اکثریت کو مائنارٹی بنا دیا جائے، یعنی کشمیروں کو، اب یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آج کا یہ فیصلہ میرا خیال ہے اس کے بہت ہی سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ یہ ایک بڑی زبردست طریقے سے ایک موو چلائے گی، ہندوستان اس پہ کاؤنٹر کرنے کی کس طرح کوشش کرتا ہے۔ اب سننے میں آئی ہیں باتیں کہ جی وہ معاملہ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان لے کے جائے گا، نہیں